ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ فیملی جو آلریڈی اذیت تکلیف میں اٹی ہوئی ہے، گھری ہوئی ہے، پریشانی کا شکار ہے، اب ان کو ایک چکر چودھری مل گیا ہے. اور وہ چکر چودھری چوتھے دن گھر کے دروازے پر آ کر مغلظات بکتا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہوتا ہے اور رونا رو رہا ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے بالکل اس ونڈو کے نیچے موجود اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ دیکھیے گا. اس کے وہ الفاظ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ کو سنا سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا جس طرح سنا سکتا ہوں وہ ضرور سنیے گا. اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں بھی دسنا کہ میں گندیاں گالاں کڈن ڈیا، میں زبان چلان ڈیا، گال تے وچ یہ گالاں کڈن ڈیا نا، جے چاڑنے چڑھانے نے یہ تیری فطرت شمار ہے. تیرے کیوں میں تھلے آواں؟ میں اپنے کم لگی، مینوں کنا کوئی کام نہیں کرے. ماں دے کر ماں جلدی کر ماں. ایک مینوں بھی پڑھا، ایک مینوں بھی پڑھا. آ لے پھر کون ماں ایک دوسرے ماں مینوں ماں تو ایک مینوں چھوٹے دے. اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کیا تکلیف ہو گئی ہے بھائی صاحب کو؟ علی نام ہے اس کا؟ ہاں علی بادشاہ. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ علی بادشاہ کہتے ہیں اس کو. علی بادشاہ. علی بادشاہ نام اتنا پیارا اور حرکتیں اتنی گھٹیا، اتنی گندی. بہت گندی حرکتیں اس کی ہیں. ماں باپ نے بڑا سوچ کے نام رکھا تھا میرے خیال سے، پیار سے. لیکن اس کو ہو کیا گیا؟ مسئلہ کیا تھا وہ بتائیں. یہ پیچھے پٹیالہ کو گاؤں ہے، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اور یہ یہاں پہ گنڈا گردی اس نے کھلا رکھی ہے. یہ قبضہ گروپ کا جو مافیا ہے نا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہ میرا ان بیس پہ نا جس ساق صاحب نے مجھ سے گھر لیا تھا وہ اپنے پیسے بھی لے گیا ہے. اسحاق نے آپ سے گروی لیا تھا؟ گروی لیا تھا. یہ پوری بات بتائیں کیسے لیا، کیا مسئلہ ان کے ساتھ؟ اس وقت میرے بچہ ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے، میں نے ان سے پیسے لیے تھے اور میرے بچوں پہ خرچ ہو گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کہیں سے اس کی بیٹی نے اپنے بیٹے کی اس نے شادی کرنی تھی. اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس نے کہا کہ میں نے بڑے گھر میں جانا ہے. اس نے کوئی عورتیں رکھی ہوئی تھی ساق صاحب نے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی جو بیٹی ہے نا اس کی شادی اس نے کی تھی اس کے ساتھ. تو وہ کہہ رہی کہ میں نے بڑے گھر میں جانا، مجھے یہ گھر ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں، تو میں نے آپ کو کہاں سے دینے ہیں؟ میں نے بھائی کو بلایا تو بھائی صاحب نے کہا کہ ہاں اس کو پیسے نہیں دینے، جو پیسے دینے آپ نے مجھے ہی دینے ہیں. ایک سیکنڈ، اسحاق کو آپ نے گھر گروی دیا؟ جی گروی دیا. میں جہاں غلط ہوں مجھے بتائیے گا. اسحاق خود یہاں نہیں رہا، اس نے یہاں پر ایک عورت کو اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا. جی جی. آپ کو یہ لگتا رہا یہ اسحاق کی فیملی؟ ہاں اسحاق کی فیملی. بعد میں پتا چلا کہ اسحاق کا یہاں آنا جانا نہیں ہے. 1 گھنٹے کے لیے آتا تھا صرف. روزانہ یا کچھ دن بعد؟ نہیں، کبھی 1 دن کے بعد، کبھی دوسرے دن کے بعد، کبھی 1 گھنٹے کے لیے آتا تھا. یعنی گھنٹے ڈیڑھ کے لیے آتا تھا، چلا جاتا تھا. عید پہ بھی. جب آپ کو پتا چلا کہ بھائی یہ معاملہ کچھ اور ہے، آپ نے کیا کیا؟ ہم نے اس سے کہا کہ وہ ایک آدمی آتا تھا اس کی بیٹی کے پیچھے، بڑی گاڑی والا. تو ہم نے اس سے کہا کہ یہ کون، محلے دار پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو ہم نے پوچھا کہ کہنے لگی کہ یہ میں نے اس کو جوائی بنانا ہے. وہ خاتون کہتی ہے اس کو داماد بنانا ہے. تو ہم نے اس کو کہا کہ داماد بنانا ہے نا، تو پھر اس سے پہلے میرے گھر میں نہیں آئے. جب آپ نکاح کر دیں گی تو پھر آئے، ورنہ نہیں آئے. ہم عزت دار لوگ ہیں، آپ ایسا نہیں کریں. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک میں نکاح کر. 2 آدمی آئے اس کے ساتھ، اس نے نکاح کیا مولوی کے ساتھ، پتہ نہیں اور لے. پھر یا نکاح ادھر ہوا؟ ادھر نکاح ہوا سامنے، یہ سامنے حویلی میں نکاح ہوا صرف 2 بندوں کے ساتھ. پھر کچھ عرصے کے اس کو لے کر نا وہ جو سی پی او ہوٹل ہے نا ادھر لے گیا. سی پی او ہوٹل؟ یہ جو یہاں پہ کھلاڑی آتے ہیں بڑے والے. اچھا پی سی ہوٹل. پی سی ہوٹل میں اس کو لے گیا ادھر سے، وہ اس کی بیٹی کی شادی کر کے. اس کے بعد پھر وہ نا پھر وہ کہنے لگی میں نے ادھر نہیں رہنا، میں نے جانا ہے. میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بھائی صاحب کو بلایا. ہم نے کہا بھائی صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں. یہ کہتی میں نے جانا ہے. تو کہنے لگا جاتی ہے تو جانے دو، کوئی بات نہیں، جاتی ہے تو جانے دو. بیٹی کے حوالے سے کہتا ہے اسحاق؟ نہیں اس کی بیٹی نہیں تھی. اچھا وہ کسی اور کی اس عورت کی بیٹی تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی. اس کی عورت کی بیٹی تھی. پھر وہ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا سامان اٹھایا اس نے، تو ٹرک بھر کے وہ یہاں سے چلی گئی. ادھر کوئی سامان نہیں چھوڑ کے چلی گئی. آگے کیا وہ آپ کے لیے عذاب کیسے؟ پھر آگے پھر وہ کہنے لگی، پھر وہ کچھ چند عرصوں کے بعد ہمارے گھر آئی، کہنے لگی وہ اسٹام جو ساق کے نام پہ تھا نا وہ میرے نام پہ کروایا جائے.
ہم نے کہا آپ کے نام ہم کیوں کروائے، جب ہم نے ساکھ سے پیسے لیے ہیں، ہم نے ساکھ کو پیسے دینے ہیں، ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے۔ وہ کہنے لگی نہیں آپ مجھے آپ سے پیسے نہیں بنتے، آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، آپ ساکھ مان دیے گا، آپ میرے نام پہ کروا دیں۔ میں نے اپنے میاں سے بات کی، میں نے کہا یہ مانگ، وہ کہنے لگا مجھے اپنی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی دے بھائی جان، مجھے اپنی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی دیں۔ اور انہوں نے ان سے کہا کہ بہن میری بات سنا، اگر تیرا میاں مجھ سے کہے گا نا کہ اس کے نام پہ وہ اسٹامپ لکھ دے تو میں لکھ دوں گا، ورنہ میں نے آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتا، مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ کہنے لگی نہیں وہ میرا میاں آپ کو آ کے کہے گا۔ لیکن تب اس کا میاں اس نے اپنے اسٹامپ نکال لیا، پنجاب بینک سے اس نے اسٹامپ نکالا اور اس پہ اوپر اس نے اس سے سائن کروائے میرے میاں سے، اور کروا آپ کے خاوند نے اس پہ سائن کر دی ہے؟ کر دیے۔ اور وہ کہنے لگا مجھے پرانا اسٹامپ دیا جائے، واپس دیا جائے، آپ مجھے اسٹامپ کر مجھے واپس دیا جائے۔ کہنے میرے میاں آتا ہے میں آپ کو دیتی۔ جب وہ ساکھ آیا، نیا اسٹیمپ ہو گیا، پرانا واپس نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ اس جب مانگا اسٹامپ ان سے تو کہنے لگا، وہ ساکھ آ گیا، کہنے لگا اسلم صاحب میں نے آپ سے ہی پیسے لینے ہیں، آپ نے کیوں اسٹامپ کیا؟ پھر ان کے ہاتھ میں وہ اسٹامپ تھا تو انہوں نے وہ اسٹامپ ادھر پھاڑ دیا۔ وہ پراپرٹی ڈیلر ادھر پاس میں کھڑا تھا تو اس نے اس کی فوٹو کاپی کروا لی تھی اس وقت۔ تو تب وہ جا کے یہ رولا ڈل گیا۔ تب وہ کہنے لگی، پھر اس نے کہا کہ نہیں ہم نے اسٹامپ مانگا نہیں دیا۔ تو جو پہلے والا اسٹامپ تھا جو بینک والا تھا اس کے اوپر نام لکھا تھا سلیم، نیچے لکھا ہوا تھا اس کا نام، شناختی کارڈ نمبر لکھا تھا، میرے میاں کے سین انگوٹھے اس نے کروا لیے تھے۔ یہ رولا ڈالا۔ پھر ساکھ صاحب آیا، ساکھ صاحب نے پیسے لیے، ہمارا قبضہ ہمارے پاس دے ساکھ نے دیا۔ آپ سے کتنے پیسے واپس لیے؟ اس نے لیے تھے 5.5 لاکھ سے اوپر لیا اس نے۔ یعنی 6 لاکھ روپے آپ نے گروی لیا تھا؟ ہاں جی، 5.5 اس کو واپس کر لیا۔ 50,000 بقایا ہے اوپر جو ہے نا اس کا بل بنتا تھا، یعنی کلیئر ہو گیا، بجلی کا بل، گیس وغیرہ سارے۔ کرایہ اس نے ایک دن کا بھی نہیں ہمیں دیا اچھا تھا۔ اب پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ نے جو لیا انہوں نے مکان خالی کر دی، اب پھر آپ پر کیا عذاب؟ پھر یہ عذاب بنا کہ تب اس نے واپس اسٹامپ نہیں دیا تھا اس کے اوپر، دوسرا اسٹیمپ پیپر وہ جو ساکھ کے نام تھا، اچھا پہلے والا اس کے اوپر اس نے اسٹامپ انگوٹھا کیا، اوپر لکھ دیا تھا، میں وصولی ڈال دی تھی اس کے اوپر، اور کہنے لگا میں آپ کو واپس کر دوں گا انشاءاللہ صبح ہی میں آپ کو واپس، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کو قبضہ مل گیا، آپ رہیں اس میں۔ اب جب ہم نے اس سے واپس مانگا تو وہ ہمیں واپس نہیں اس نے دیا، وہ اسٹامپ نہیں دیا۔ پھر اس کی ہی بیوی وہ جو نسرین عورت تھی جو اس نے رکھی ہوئی تھی، وہ کبھی تھانوں میں، کبھی کچہریوں میں، کبھی عدالتوں میں ہمیں گھسیٹنے لگی اور کہنے لگی میں نے آپ سے پیسے لینے ہیں، اور میاں ہمیں وہ اسٹامپ نہیں دے رہا۔ کتنے پیسے؟ وہ 5.5 لاکھ۔ اچھا جی، 5.5 لاکھ وہ مانگنے یعنی لگی۔ دوبارہ دیں 5.5 لاکھ؟ ہاں جی، آپ پاس ریکارڈ ہے جو پہلا 5 لاکھ آپ نے واپس کیا، 5.5 لاکھ دیا اس کو، اسحاق کو؟ اسحاق کو اس کے اسٹامپ کے پیچھے وصولی پائی ہوئی ڈالی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ریکارڈ بول رہا ہے کیش میں دیا تھا بینک سے دیا تھا؟ نہیں وہ انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی کسی سے، نقد دیے تھے؟ نقد دیے تھے کمیٹی نے کسی سے وہ دی ہوئی تھی ان کو۔ یہ آج تک کسی اب اس گھر پہ قبضے کا کیا چکر ہے؟ قبضے کے ساتھ وہ عورت جا کے یہ جو ہے نا یہ علی بادشاہ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بدماش ہے جو علی بادشاہ اس کا نام ہے، وہ بدماش ہے اس محلے کا، وہ علی نقی ذکی ان کا وہ بیٹا ہے۔ آپ نے یہ سارا معاملہ وٹنس کیا ہے، دیکھا ہے یہ اپنی آنکھوں سے کہ یہاں پر کیا واقعہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ ہمارے اس ایریے میں بدماش ہے علی بادشاہ، قبضہ گروپ ہے، وہ اس عورت کے ساتھ جو یہاں پہ رینٹ پہ رہ کے گئی ہے، اس عورت کے ساتھ مل کے ہمیں ذلیل اور خوار کر رہا ہے۔ ہمارے دروازے پہ بار بار آ کے دستک دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، میری ماں کے ساتھ انتہائی غلیظ اور ناگوار جملے بولتا ہے، غلاظت والے، اور وہ کہتا ہے دروازہ کھولو، مجھے اندر انٹر ہونا ہے گھر کے اندر، اور ہم اسے انٹر نہیں ہونے اس دیتے۔ نے اندر آ کیا کرنا ہے؟ قبضہ کرنا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے ہمارے پوشن میں، ہم اسے اندر نہیں آنے دیتے، اور وہ اس نے ہمارا جینا محال کیا ہوا ہے۔ کل افطاری تھی پہلی، اور میری والدہ نے افطاری کا سامان لینے کے لیے جانا تھا، اور وہ بندہ ہمارے دروازے پہ کھڑا گالی گلوچ کرا تھا اور کہہ رہا تھا باہر آؤ میں آپ لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔